بسم الله الرحمن الرحيم. واختلف مشايخنا رحمه الله في أن خبر النفي هل يعارض خبر الإثبات أم لا، واختلف عمل أصحابنا المتقدمين في ذلك، فقد روي أن بريرة أوتقت وزوجها عبد، وروي أن أوتقت وزوجها حر، مع اتفاقهم على أنه كان عبدا، فأصحابنا أخذوا بالمثبت. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو حلال، وروي أنه عليه السلام تزوجها وهو محرم. واتفقت الروايات أنه لم يكن في الحل الأصلي، فجعل أصحابنا العمل بالنافي أولى، وقالوا في الجرح والتعديل إن الجرح أولى وهو المثبت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات ہو رہی ہے تعارض کی، تعارض ادلہ. ایک اہم بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایسی ہوتا ہے دو باتوں میں باہم تعارض نظر آتا ہے، حقیقت میں تعارض ہوتا ہی نہیں ہے. یہ چیز سمجھنا انتہائی ضروری ہے. ہمارے لیے اس سے مراد یہ ہے کہ جو ہم دینی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں اور دینی ذمہ داریاں ہمارے اوپر آتی ہیں تو ہمارے لیے بہت کچھ سمجھنا ضروری ہے. لیکن دشواری یہ ہے کہ کمی کوتاہی زیادہ ہو چکی ہے. تو دو چیزوں میں آپس میں کوئی تعارض نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں یہ تعارض ہے اور ہم پتہ نہیں طوفان کھڑا کر دیتے ہیں. تو اب ایک بات میں آ گیا اس بات اور دوسری بات میں آ گئی نفی. اس میں تعارض ہے یا تعارض نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. تو آپ نے کہا فلاں آدمی کمرے میں آیا تھا، دوسرا کہتا ہے نہیں آیا تھا. بظاہر باتیں متعارض ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بظاہر تعارض ہو تو ضروری نہیں کہ حقیقت میں بھی تعارض ہو. بات سمجھے؟ تو اس لیے آپ سمجھیں یہاں پر یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ مثبت اور نافی باہم متعارض ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. یہ بات بیان کی کہ واختلف مشائخنا فی ان خبر النفی هل یعارض خبر الاثبات ام لا. اس میں بھی اختلاف ہے کہ جو ہے نا ہمارے مشائخ کے بیچ کہ جو خبر نفی ہے وہ خبر اثبات کی معارض بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی. یہ ہمارے مشائخ میں اختلاف ہوا. اختلاف کی پہلے بنیاد سمجھ لیں، اختلاف ہوا کیوں. جی اصل بات یہ ہے کہ یہاں پر مثبت کا مطلب ہے کہ جو امر زائد کو ثابت کرے. یہ نہیں کہ قضیہ موجبہ ہو، یہ لازمی نہیں ہے. قضیہ موجبہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جو امر زائد کو ثابت کرے یہ مثبت ہے. جو اس امر زائد کی نفی کرے اور حالت اصلیہ کی بات کرے وہ نفی ہے. سمجھے بات کو؟ قضیہ سالبہ ہونا ضروری نہیں ہے. قضیہ موجبہ سالبہ کی بات نہیں ہو رہی. خبر نفی اور خبر اثبات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قضیہ موجبہ ہو تو خبر اثبات ہے، قضیہ سالبہ ہو تو خبر نفی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہو گیا؟ مطلب یہ ہے کہ امر زائد کی مثبت یہ خبر اثبات ہے، امر زائد کی نافی یہ خبر نفی ہے. قضیہ موجبہ سالبہ کچھ بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ بات آپ ذہن میں سمجھ میں آئی. اب آپ دیکھیں نا جی، ایک آدمی کہتے ہیں اس پانی میں نے خود دیکھا اس پانی کے اندر سے کتا پانی پی کے گیا. جی یہ خبر اثبات ہے. دوسرا کہتا ہے بھائی کتے نے پانی تو نہیں پیا. کیوں؟ میں نے دیکھا ہی نہیں. ایسے ہو سکتا ہے نا بھائی. اس نے پانی رکھا، اس کے بعد وہاں تھوڑی دیر کے لیے باہر گیا اور 5 منٹ کے بعد واپس آ گیا. پہلے بھی بیٹھا ہوا تھا، بعد میں بھی بیٹھا رہا. جی اس کو تو نظر نہیں آیا. بات آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اب وہ کہہ رہا ہے بھائی میں نے تو نہیں دیکھا بھائی یہاں سے اس میں کتے نے پانی پیا ہو. بات ہے ذہن میں. اب حقیقت میں وہ اپنے علم کی نفی کر رہا ہے. جھگڑا اس لیے بنا. ایک ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے خود دیکھا ہے، دوسرا یہ نہیں کہہ رہا کہ آیا نہیں ہے، وہ کہہ رہے مجھے پتا نہیں ہے. علم کی نفی سے وجود کی نفی تو نہیں ہوتی. بات ہے ذہن میں. اس لیے اختلاف بن گیا کہ خبر نفی اور خبر اثبات با متعارض ہوتے ہیں، متعارض نہیں ہوتے. اتنی بات سمجھیں؟ توجہ ہے. آپ غور کریں
اس میں جھگڑا بھی نہیں بننا چاہیے تھا. جی خبر نفی جو ہے وہ مبنی ہے عدم علم پر. اگر تو کون سا جھگڑا ہے؟ کوئی جھگڑا نہیں. تو پھر کیوں بنا؟ یہ الگ سوال ہو گیا. پہلے میں نے آپ کو بتایا بھائی اختلاف ہوا کیوں. اب سوال یہ کہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ کوئی اختلاف والی بات ہے؟ اس بات جو ہے وہ تو امر زائد کا مثبت ہے. نفی جو اپنے علم کی نفی کر رہا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہے نا، اس لیے وہ ایسی بات کر رہا ہے. جب اس کو پتہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں ہم اس کی بات کو اس بات کی معارض کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو اختلاف تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. آپ سمجھے اختلاف ہوا پھر کیوں؟ اختلاف کیوں ہوا؟ اختلاف اس لیے ہوا کہ ہمیں حنفی، آپ کو پہلے بتایا، حنفیوں کا جو طرز اصول ہے وہ مشائخ کے، ہمارے جو اصحاب امام ابو حنیفہ ہے اور خود امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، ان کے بیان کردہ مسائل کو سامنے رکھ کر ان سے اصولوں کا استنباط کیا گیا. ٹھیک ہے. انہوں نے 2 مسئلے بیان کیے جس سے جھگڑا بن گیا. اب 2 مسئلے سمجھو کون سے. ایک مسئلہ یہ کہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسئلہ پہلے سمجھو. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت باندھی تھی، آزاد ہوتی ہے، تو اس کو خیار ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ہم کہتے ہیں اس کو خیار ملے گا، اس کا شوہر آزاد ہو جب بھی، اس کا شوہر غلام ہو جب بھی. ٹھیک ہو گیا مسئلہ ہے. جو عورت باندھی تھی اب آزاد ہوئی تو اس کو خیار ملے گا، خیار عتق اس کو ملے گا. اس کا شوہر آزاد ہو جب بھی ملے گا، غلام ہو تو بدری کے اولا ملے گا. دلیل کیا ہے بھئی آزاد ہو تو ملے گا؟ ہم نے کہا کہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد کی گئی، ان کے شوہر آزاد تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خیار دیا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ شوہر آزاد ہو جب بھی ملے گا. بات آ گئی اسے. اب ہم نے کیا کیا؟ جب یہ دلیل پیش کی تو اس کے مقابلے میں دوسری دلیل بھی ہے. کون سی؟ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہوئی تو ان کے شوہر غلام تھے. یہ روایت بھی موجود ہے، بسند صحیح موجود ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی موجود ہے کہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہوئی اور ان کے شوہر آزاد تھے. دونوں روایات موجود تھی. تو اب آپ سے کسی نے پوچھا بھئی آپ اس کو کیوں لے رہے ہو، ان کی آزادی والی روایت کیوں لے رہے ہو کہ وہ آزاد تھے؟ جی ایک بات ذہن میں رکھنا، اس میں اتفاق ہے کہ پہلے وہ غلام تھے. تو اب عام آدمی کے لیے آزادی حالت اصلی ہے. ذہن میں رکھنا، عام آدمی کے لیے آزادی حالت اصلی ہے. ان کے بارے میں ان کا غلام ہونا یہ متفق علیہ ہے. تو اب دوبارہ آزاد ہونا یا غلام رہنا اختلاف اس میں ہے. یعنی اس بندے کے لیے غلامی حالت اصلیہ بن گئی کیونکہ اس کو اتفاق ہے. غلام تو وہ تھے. آیا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزادی کے وقت آزاد ہو چکے تھے یا آزاد نہیں ہوئے تھے؟ اختلاف اس میں ہے. اب یہ جو مسئلہ جب ہم نے بیان کیا نا، تو ہمارے مشائخ نے بیان کیا، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے مشائخ کے نزدیک وہ جو خبر ہے نا کہ وہ غلام تھے، وہ ہے نفی کی خبر ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی حالت زائدہ ثابت نہیں ہو رہی. غلامی پر تو اتفاق ہے نا. غلامی پر جب اتفاق ہے تو غلامی کے بعد غلامی ہی کی بات کرو تو کوئی امر زائد ثابت ہوا نہیں نا. تو یہ خبر نفی ہے. وہ آزاد کر دیے گئے تھے، یہ خبر مثبت ہے. تو اس سے لگا کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مشائخ نے، ہمارے اکابر نے خبر نفی کا اعتبار نہیں کیا، خبر اس بات پر اعتماد کیا. مطلب کہ اس بات اور نفی با متعارض نہیں ہوتے. نفی میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس بات کا مقابلہ کر سکے. لہٰذا ہمارے اکابر نے خبر اس بات کو لیا ہے، نفی اس کی معارض بن ہی نہیں سکتی. اس مسئلے سے ہم یہ سمجھے. ٹھیک ہو گیا. ایک اور مسئلہ ہمارے سامنے آ گیا کہ سیدہ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح کیا. یہ اکثریت کا اتفاق ہے، اکثر اس پہ متفق ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام احرام تو باندھ چکے تھے. اکثر کا اس پہ اتفاق ہے احرام آپ باندھ چکے تھے. اب دوبارہ احرام
کھولنے کے بعد، حلم میں آنے کے بعد سیدہ میمونہ سے نکاح کیا یا احرام کے اندر کیا، اس میں اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نکاح ہے وہ حالت احرام میں ہوا، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ غور کریں کہ احرام میں ہونا یہ اکثریت کیا متفق علیہ ہے، احرام میں ہونا۔ اب دوبارہ احرام سے نکل کر نکاح کیا، یہ خبر مثبت ہے۔ احرام میں رہتے ہوئے نکاح کیا، یہ خبر نفی ہے۔ اچھا، ہم نے نفی پہ اعتماد کیا۔ اس سے یہ لگتا ہے کہ ہم حنفی اس بات اور نفی کو معارض مانتے ہیں اور معارضہ کے بعد ترجیح کے بھی قائل ہیں، جبھی تو خبر نفی کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ پچھلے مسئلے سے یوں لگا کہ ہم نفی اور اس بات کے تعارض کے ہی قائل نہیں ہیں، نفی اور اس بات ایک دوسرے کے مقابل آ جائیں، اس بات کو ترجیح دیتے ہیں مطلقاً، سمجھے؟ نفی کا اعتبار ہی نہیں کرتے۔ یہ جو مسئلہ بیان کیا، اس سے لگتا ہے کہ نفی اور اس بات کو معارض مان کر پھر ترجیح کا قول کرتے۔ لازمی نہیں کہ نفی کو ترجیح دیں، یہ لازمی نہیں۔ پہلے تعارض ہوگا تو ترجیح کی بات ہوگی نا جی، تعارض ہوگا تو ترجیح کی بات ہوگی۔ تو اس سے یہ لگتا ہے کہ ہم بام تعارض مانتے ہیں اور تعارض کے بعد جو راجی ہو ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ سمجھے بات کو؟ اختلاف اس لیے پڑا، بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ اور اس ضمن میں مسئلے بھی سمجھ آگے کہ جن مسئلوں کی وجہ سے اختلاف بنا ہے۔ بات ہے ذہن میں، خلاصہ گفتگو یہ ہے، اس بات میں تنازع ہے کہ نفی اور اس بات باہم متعارض ہوتے ہیں، متعارض نہیں ہوتے۔ اصل بات یہ ہے کہ نفی بالعموم جو ہے وہ عدم علم پر مبنی ہوتی ہے، بسا اوقات عدم علم پر مبنی ہوتی ہے اور اس بات کا ہے وہ علم پر مبنی ہوتا ہے۔ تو اب جب نفی عدم علم پر مبنی ہو تو وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چیز ہے نہیں، وہ کہہ رہے مجھے پتہ نہیں۔ تو جب وہ کہہ رہے مجھے پتہ نہیں، دوسرا کہہ رہے مجھے پتہ ہے، تو جس کو پتہ ہے اس کی بات مانیں گے، نہ کہ اس کی جو کہہ رہے مجھے معلوم نہیں۔ سمجھے بات کو؟ اس بنیاد پر کیا ہو گیا، باہم اختلاف بن گیا۔ لیکن اختلاف بننا نہیں چاہیے تھا، یہ بات تو واضح سی ہے، اس میں تعارض بنتا ہی نہیں خبر نفی اور خبر اس بات میں۔ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ خبر نفی اور خبر اس بات کا مطلب یہ نہیں کہ قضیہ موجبہ سالبہ، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو امر زائد کو ثابت کرے وہ خبر مثبت، جو امر زائد کی نفی کرے وہ خبر نفی۔ بات ہے ذہن میں؟ تو اختلاف بنا کیوں؟ اصل میں ہمارے جو اصول حنفیوں کا اصول فقہ ہے، جو اسلوب ہے وہ یہ ہے کہ مشائخ کے بیان کردہ جو مسائل ہیں ان کو سامنے رکھ کر ہمارے اکابر جو مجتہدین تھے انہوں نے اصول کا استنباط کیا۔ ذہن میں رکھیں، یہ ضابطے جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے خود سے نہیں لکھے، خود سے نہیں بیان کیے، آپ نے مسائل ذکر کیے ہیں، ان مسائل کو سامنے رکھ کر بعد والوں نے اصول کا استخراج کیے۔ میں نے ابتدا میں آپ کو بتایا تھا کہ حنفی طرز اصول فقہ الگ ہے اور شافعی طرز اصول فقہ الگ ہے، بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب کیا ہے، اختلاف کیوں پڑا؟ اس لیے کہ ہمارے بعض مسائل ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ ہمارے ہاں خبر اس بات راجح ہے، مطلب نفی اور اس بات کا ہم تعارض نہیں مانتے، جب تعارض نہیں مانتے تو لہٰذا خبر نفی آ جائے تو وہ خبر اس بات کی معارض نہیں بن سکتی۔ اس کے لیے مسئلہ بیان کیا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیار دیے جانے کا، ٹھیک ہو گیا۔ اور بعض مسائل یہ بتاتے ہیں کہ نہیں، ہم تو نفی اور اس بات کا تعارض مانتے ہیں، اس کے بعد ترجیح کے قائل ہیں۔ ہاں، ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ ترجیح نفی کو دیتے ہیں، اس بات کو دیتے ہیں جس کو حاصل ہوگی اسے ترجیح دیں گے۔ لیکن یہ بات ضرور ثابت ہو رہی ہے کہ ہم بام تعارض کے قائل ہیں، بات آئی ذہن میں، بام تعارض کے قائل ہیں، اس کے بعد ترجیح کے بھی قائل ہیں۔ ترجیح تب ہوگی جب تعارض ہوگا، تعارض نہیں ہوگا تو ترجیح کا مرحلہ آئے گا ہی نہیں۔ اور اس کے لیے سیدہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ نکاح کا مسئلہ ہے کہ حالت احرام میں ہوا یا حالت حل میں ہوا، بات ہے ذہن میں۔ تو وہاں پر جو ہے نا ہم نے کس کو ترجیح دی ہے؟ ہم نے نفی کو ترجیح دی۔ نفی کو ترجیح بنتی تب ہے جب کہ پہلے تعارض ہوا ہو، اگر تعارض ہی نہ ہوا ہو
تو نفی تو اس بات کے مقابلے میں کھڑی نہیں ہوتی. اتنی بات آپ سمجھیے. ٹھیک ہو گیا. اب ضابطہ کیا ہے وہ آگے چل کے بیان کر رہے ہیں. اور اختلاف کیا ہمارے مشائخ نے اس مسئلہ میں کہ خبر نفی آیا معارض ہوتی ہے خبر اس بات کی یا نہیں. تو اختلاف کیوں ہوا؟ کہا کہ اختلاف عمل اصحابنا المتقدمین فی ذالک. توجہ ہے. یہ کیوں بیان کیا اختلاف عمل و اصحابنا؟ یہ کیوں بیان کیا؟ توجہ ہے. یہ اس لیے بیان کیا کہ تمہارے اصول فقہ کا جو منبع ہے جی تمہارے اصول فقہ کی جو بنیاد ہے، اساس ہے، وہ تو کیا ہے؟ اصحاب متقدمین کا عمل ہے، ان کے فتاوا ہیں. نہیں سمجھ رہے بات؟ اس لیے بیان کیا. یہ نہیں کہا کہ واختلفت النصوص القرآنیہ والحدیثیہ، یہ نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو ہے ہم اصول فقہ کا استنباط کرتے ہیں، استخراج کرتے ہیں اپنے اکابر کے بیان کردہ مسائل سے. سمجھو بات. یہ اختلاف عمل و صحابہ نے اس لیے بیان کی. اس کا اختلاف عمل و صحابہ نے اس کو لانے کی حقیقی وجہ جبھی سمجھ میں آ سکتی ہے جبکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کا طرز اصول فقہ کیا ہے، طرز بحث کیا ہے حنفیوں کا. اگر آپ بھی یہی سمجھے بیٹھے ہیں کہ نہیں ہم قرآن پاک کی آیت کو سامنے رکھ کر اسے سیدھا ہم ضابطہ نکال لیتے ہیں، تو پھر آپ تو سوچ میں پڑ جائیں گے بھئی یہ جملہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ اس لیے بیان کیا کہ جو ہے بنیاد ہے جن کو سامنے رکھ کر اصول کا استنباط کیا جاتا ہے ان میں اختلاف ہے. سمجھے بات کو؟ جیسے شافعی اٹھ کے کہے نا بھئی دو آیتوں میں بھئی ہم نے جس سے اصل فقہی کا استنباط کرنا ہے، آیت سے کرنا ہے، حدیث سے کرنا ہے، دو حدیثوں میں آپس میں اختلاف ہے. سمجھے بات کو؟ لہذا ہم ضابطہ اخذ نہیں کر پا رہے. جیسے وہ اس قسم کی بات کرے، اسی قسم کی بات یہ بھی ہے کہ ہمارے اصحاب متقدمین کے عمل میں اختلاف ہے، جو کہ ہم تو اصول کا استنباط ہی ان سے کرتے ہیں. بات ہے ذہن میں. اور اختلاف کیا ہمارے اصحاب متقدمین، اور مختلف ہے ہمارے اصحاب متقدمین کا اس معاملے میں عمل. ہر ایک کام کا اپنا طرز ہے نا، ہر ایک کام کا اپنا طریقہ ہے. اب طرز اصول، اب حنفیوں کا یہ طریقہ ہے، اس پہ اٹھ کے کوئی اعتراض کرے، یا ہمارے ہی لوگ جو ہوتے ہیں بعض اوقات جو ہے وہ ان کو یہ باتیں ہضم نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کون سا طریقہ ہے بھائی؟ آپ سیدھا کس سے، آپ ان سے استنباط کر رہے ہیں، آپ جائیں قرآن و حدیث سے استنباط کریں. آپ کو قرآن و حدیث سے استنباط کرنے سے کس نے منع کیا؟ آپ کے پاس صلاحیات ہے تو کریں. جی ترجمہ آپ دیکھ کے پڑھتے ہیں، ترجمہ آپ دیکھ کے پڑھتے ہیں اور پوچھتے ہیں بھائی کوئی ترجمہ والی کتاب ہو تو بتانا. جی وہ اردو شرح ہو تو بتانا. تو اردو شرح ڈھونڈ کے پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ قرآن و حدیث سے استنباط کی باتیں کرتے ہیں. تو تھوڑی بندے کو عقل کو ہاتھ مارنا چاہیے. بات تو تحقیق مروی ہے کہ بریرہ رضی اللہ عنہ آزاد کی گئی اور ان کے شور غلام تھے. یہ ایک ہو گئی. اور مروی ہے کہ وہ آزاد کی گئی اور ان کے شور آزاد تھے. اب آپ غور کرنا کہ غلامی بظاہر ان کے شور غلام تھے، یہ خبر مثبت ہونی چاہیے، کیونکہ حالت اصلیہ کیا تھی؟ حالت اصلیہ تو آزادی ہے. تو آزاد حالت اصلیہ آزادی، ان کے شور آزاد، یہ خبر نفی. حالت اصلیہ آزادی، ان کے شور غلام، یہ خبر نفی، یہ خبر اثبات. لیکن ایسا ہے نہیں، برعکس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس پہ اتفاق ہے کہ غلام تو تھے، غلام تھے، اس پہ اتفاق ہے. اب حالت اصلیہ اس بندے کے حق میں کیا بن گئی ہے؟ اس بندے کے حق میں حالت اصلیہ بن گئی غلامی. اب آزادی خبر اثبات بن گئی ہے اور غلامی خبر نفی بن گئی. ٹھیک ہو گیا. یہ اس لیے کیا باوجود سب کے اتفاق کے اس بات پر کہ وہ غلام تھے، اس پہ اتفاق ہو گیا. تو حالت اس لیے کیا ہوگی؟ غلامی ہو گئی. اب غلامی والی جو حدیث ہے وہ خبر نفی ہے، اور آزادی والی جو حدیث ہے وہ خبر اثبات ہے. تو ہمارے اصحاب نے پکڑا مثبت کو. اب اس سے کیا لگا؟ اس سے لگا کہ ہم نے تعارض مانا ہی نہیں،
ہم نے تعارض مانا ہی نہیں. جب تعارض مانا ہی نہیں تو خبر نفی ہم بھائی خبر نفی تو خبر اس بات کی معارض ہی نہیں ہو سکتی, اس لیے ہم اس کو اخذ ہی نہیں کر رہے, پکڑ ہی نہیں رہے. ہم نے سیدھا سیدھا خبر مثبت کو لے لیا. جی اور مروی ہے, یہ ایک عمل ہو گیا. پہلا یہ ایک عمل ہو گیا. یہ جو دوسرا عمل ہے اس کے مخالف ہے, اس لیے کا اختلاف عمل و اصحابنا المتقدمین فی ذالک. جی اور مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے اس حال میں کہ آپ غیر محرم تھے. اور مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ان سے نکاح فرمایا جبکہ آپ محرم تھے. آپ غور کریں, جو حالت احرام ہے یہ مثبت ہونی چاہیے, حالت حل خبر نفی ہونی چاہیے, کیونکہ حالت حل جو ہے یہ حالت اس لیے ہے نا. تو آپ غیر محرم تھے, یہ حالت اصلیہ ہے, تو یہ خبر نفی ہو. آپ احرام میں تھے, یہ خبر اثبات ہو, ہونا یوں چاہیے تھا. لیکن ذہن میں رکھیں اس پہ اتفاق ہے اکثرین کا کہ آپ احرام باندھ چکے تھے. اس پہ اکثرین کے اتفاق ہے کہ احرام باندھ چکے تھے. جب احرام باندھ چکنے پر اکثرین کے اتفاق ہو گیا تب حالت اس لیے احرام ہو گئی. اب ہل جو ہے یہ خبر اثبات ہو جائے گی اور احرام جو ہے خبر نفی ہو جائے گی, برعکس ہو جائے گا جیسے پہلے بیان کیا. بات سمجھے نہیں؟ اور اتفاق متفق روایات اس بات پر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہ تھے ہل اصلی میں. ٹھیک ہو گیا. تو بنایا ہمارے صاحب نے نافی پر عمل اولا. اس لیے اب اختلاف اس میں ہے کہ آیا حالت احرام میں نکاح کیے جا سکتے ہیں, حالت احرام میں نکاح نہیں کیا جا سکتا. تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ دیگر فرما رہے ہیں بھائی حالت احرام میں نکاح نہیں کیا جا سکتا. حنفی کہتے ہیں حالت احرام میں نکاح کیا جا سکتا ہے. تو دلیل کیا پیش کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا حالت احرام میں ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. ان سے نکاح فرمایا تو آپ حالت احرام میں تھے. اب یہاں پر خبر نفی کو قبول کر رہے ہیں. دوسری روایات موجود ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام احرام کھول چکے تھے. بات سمجھے آپ؟ تو بنایا ہمارے اصحاب نے نافی پر عمل اولا. توجہ ہے. اچھا یہاں پر نفی پر عمل اولا ہے, نفی پر عمل کیا. اسی طرح جرح اور تعدیل, راوی میں جرح اور تعدیل, اس میں جو جرح ہے اس کو ترجیح دی جاتی ہے. جرح کو ترجیح دی جاتی ہے. جو تعدیل ہے وہ حالت اصلیہ کا بیان ہے, جو جرح ہے وہ امر زائد کا بیان ہے. کیونکہ مسلمان ہے, مسلمان میں عدم فسق اصلی ہے, حالت اصلیہ ہے. مسلمان میں عدم فسق حالت اصلیہ ہے. جب عدم فسق حالت اصلیہ ہے تو جس نے کہا یہ عادل ہے, ہو سکتا ہے کہ اس نے اس کے ظاہر حال کو دیکھ کر کہا ہو. سمجھے؟ تو لہذا عدالت کی جو خبر ہے خبر نفی ہے, یعنی فسق نہیں ہے, یہ حالت اصلی کا بیان ہے. اور فسق ہے یہ جرح ہے, یہ اس بات ہے. تو اس بات اور نفی میں تعارض, تو جرح کو تقدیم دی گئی. بات سمجھے نہیں؟ اور کہا جرح و تعدیل میں کہ جرح اولا ہے, حالانکہ جرح مثبت ہے. یعنی ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے معاملے میں خبر نفی کو ترجیح دی, یہاں خبر مثبت کو ترجیح دی. تعارض مانا بات ہے ذہن میں. یہ ہمارے اصحاب متقدمین کا عمل جو ہے وہ مختلف ہو گیا, اختلاف پڑ گیا. جب ہمارے لیے جو دلیل ہے, ہمارے اصول فقہ کی جو اصل ہے, ہمارے حنفی اصول فقہ کی جو اصل ہے, حنفی اصول فقہ کی جو اصل ہے اس میں اختلاف ہے, تو اصول میں اختلاف بن جانا تھا. تو اس لیے کیا کیا, اب مزید غور و فکر کی ضرورت پڑی. مزید غور و فکر سے جو ضابطہ استنباط کیا جا سکا وہ یہاں بیان کر رہے پڑی. والاصل في ذلك ان النفي متى كان من جنس ما يعرف بدليله او كان ما يشتبه حاله لكن عرف ان الراوي اعتمد على دليل المعرفة كان مثل الإثبات وإلا فلا. فالنفي في حديث بريرة مما لا يعرف إلا بظاهر الحال فلم يعارض الإثبات,
وفي حديث ميمونة مما يعرف بدليله وهو هيئة المحرم فوقعت المعارضة وجعل رواية ابن عباس رضي الله عنهما أنه تزوجها وهو محرم أولى من رواية يزيد بن الأسم رضي الله عنه لأنه لا يعدله في الضبط والإتقان. توجہ رکھیں. ضابطہ پھر یہ ہوا، غور کریں کہ ایک جانب خبر نفی اور ایک جانب خبر اثبات. خبر نفی پر غور کریں. نفی ایسی ہے کہ جو مبنی بر دلیل ہے. نفی ایسی ہے جو مبنی بر دلیل ہے. نمبر 1. یا حال مشتبہ ہوا بعد از تفتیش معلوم ہوا کہ جس نے خبر دی اس نے دلیل پر اعتماد کیا. یہ دو حالتیں. خبر نفی مبنی پر دلیل ہے یا اس کا حال مشتبہ ہوا اور بعد از فحص بعد از تفحص معلوم پڑا کہ جو نافی ہے اس نے دلیل پر اعتماد کیا. یہ جو دو صورتیں ہیں، ان دو صورتوں میں نفی اس بات کے معارض بنے گی. ترجیح والا مرحلہ بھی آئے گا. ٹھیک ہو گیا. اور اگر یوں ہو کہ نفی مبنی بر دلیل بھی نہ ہو اور بعد از غور و فکر یہ ثابت بھی نہ ہوا کہ نافی نے دلیل پر اعتماد کیا، ان دونوں صورت یہ دونوں باتیں نہیں ہیں، اب نفی میں یہ صلاحیت نہیں کہ اس بات کی معارض بن سکے. یہ ضابطہ ہے. ٹھیک ہو گیا. دوبارہ سمجھے توجہ سے. ضابطہ یہ ہے کہ دیکھیں گے کہ ایک جانب پہ خبر اثبات، ایک جانب پہ خبر نفی. نفی مبنی پر دلیل ہے. نمبر 1. نفی کا حال مشتبہ بعد از غور و فکر بعد از تفتیش بعد از جانچ پڑتال پتہ چلا کہ جو نافی تھا اس نے دلیل پر اعتماد کیا. دو صورتیں. یہ دو صورتیں وہ ہیں جہاں پر نفی اس بات کی معارض بنے گی. تو اب ترجیح کا مرحلہ بھی آئے گا. ٹھیک ہو گیا. اور اگر یہ دو صورتیں نہ ہوں، مختصر کریں، یہ دو صورتیں نہ ہوں تو اب نفی اس بات کی معارض بن ہی نہیں سکتی. ضابطہ آگے ذہن میں. ٹھیک ہو گیا. اب آتے ہیں وہ جو پیچھے دو مسئلے بیان ہوئے ان کے بارے میں سمجھیں. بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر جو ہے وہ غلام تھے، اس پہ اتفاق. ٹھیک ہو گیا. اب بریرہ آزاد ہوئی. ایک بندے نے کہا آزاد، شوہر آزاد تھے. ایک بندے نے کہا نہیں غلام تھے. اب آپ غور کریے، جس نے کہا غلام تھے تو غلام کے ماتھے کے اوپر کوئی لکھا ہوتا ہے غلام ہے؟ کوئی اس کی حیثیت، کوئی حالت، کوئی بات؟ جی بھائی، غلام ہو آزاد ہو کوئی خبر نہیں پڑتی اس کو دیکھنے سے. چونکہ پہلے غلام تھے، اس پہ اتفاق ہے. اب جس نے کہا غلام تھے، آزاد ہوئی، بریرہ آزاد ہوئی تو غلام تھے. اب اس نے کیا دیکھ کر کہا؟ اس نے کیا دیکھ کر کہا؟ اس نے اس لیے کہا کہ اس کو آزاد ہونے کا پتہ نہیں تھا. سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا یہ جو نفی کی ہے کس کی؟ آزادی کی. وہ دلیل پر مبنی نہیں ہے، وہ حالت اصلیہ پر اعتماد کیا. پانی پڑا ہوا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی ناپاکی گری ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پانی ناپاک نہیں ہے، ناپاکی کی نفی کر رہے ہیں. کیوں؟ آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے. بات سمجھے؟ وہ غلام تھے، اس نے کہا غلام ہیں. آزادی کے وقت بھی غلام ہیں، بریرہ کے آزادی کے وقت بھی غلام. تو اس کو پتہ نہیں چلا تھا کہ بھئی یہ آزاد کیے گئے یا آزاد نہیں کیے گئے. جب پتہ نہیں چلا، یہ جو نفی ہے مبنی پر دلیل نہیں ہے. جب یہ نفی مبنی پر دلیل نہیں ہے، یہ اس بات کی معارض بھی نہیں بن سکتی. بات آپ سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. یہ جب نفی مبنی پر دلیل نہیں ہے، نفی مبنی پر دلیل ہو کیسے؟ اس نے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حالت احرام میں تھے.
احرام تو دلیل سے پہچانا جاتا ہے نا. غیر سلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور حلق مبارک نہیں کروایا ہوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے, اور ایک مخصوص حالت ہے محرم کی, ٹھیک ہے نا. تو اب احرام کی بات یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا احرام میں ہونا یہ تو متفق علیہ ہے عند الاکثرین. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا احرام میں ہونا یہ متفق علیہ ہے عند الاکثرین. یار تو بیٹھ جا اللہ کے بندے, پیسے ایسے بھی پیسے ہی ہیں تو ایسے رکھو, دیکھ تو جب بھی پیسے ہی جی, یا ان کا ریٹ چینج ہو جائے گا, بیٹھو. تو عند الاکثرین جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا احرام میں ہونا تو متفق علیہ ہے. جب متفق علیہ ہے عند الاکثرین آپ کا ہونا احرام میں ہونا. اب جو کہہ رہا ہے آپ احرام میں تھے, غور کریں کہ وہ دلیل, اس کی بات دلیل پر مبنی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ کہہ رہا ہے جو مثبت ہے وہ کہہ رہے احرام میں نہیں ہے, اس کی بات ہم سرے سے ریجیکٹ نہیں کر رہے, رد نہیں کر رہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر نفی مبنی پر دلیل ہے. جب نفی مبنی پر دلیل ہے اب یہ معارض بن سکتی ہے. اب مرحلہ ترجیح کا آئے گا. ترجیح ہم نے کیوں دی نفی کو وہ مرحلہ بعد میں ہے. پہلے یہ سمجھیں کہ بھئی یہاں پر نفی جو ہے وہ بن سکتی ہے, معارض بن سکتی ہے. اور بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو روایت ہے وہاں پر نفی جو ہے وہ اس بات کی معارض بن نہیں سکتی. بات آپ سمجھے نہیں. خلاصے گفتگو یہ ہو گیا کہ خبر نفی علی الاطلاق خبر اس بات کے معارض نہیں بن پاتی. جب مبنی پر دلیل ہو یا حال مشتبہ تھا, بعد از تفتیش پتہ چلا مبنی پر دلیل ہے, ان دو صورتوں میں خبر اس بات کی معارض بنتی ہے, ورنہ خبر اس بات کی معارض نہیں بنتی ہے. ساری بات کا خلاصہ یہ ہے. ٹھیک ہو گیا. ضابطہ یہ ہے اس میں کہ نفی جب ہو اس جن سے جو پہچانی جاتی ہو دلیل سے, یا ہو اس قبیل سے جس کا حال مشتبہ ہوا لیکن پہچانا گیا کہ راوی نے اعتماد کیا ہے معرفت کی دلیل پر. ہوگی اس بات کی مانند ورنہ نہیں. ان دو صورتوں میں اس بات کی مانند ہوگی, مطلب اس بات کی مانند ہوگی تو معارض بنے گی نا, ورنہ وہ اس بات کی مانند نہیں, جب اس کے برابر نہیں تو وہ معارض بن ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. تو نفی حدیث بریرہ میں اس قبیل سے ہے جو نہیں پہچانی جاتی مگر ظاہر حال سے. تو اس کے باتیں پہ تو لکھا وہ نہیں ہوتا آزاد ہے غلام ہے, اس کو پتا تھا غلام ہے, اس نے کہا غلام ہے. اتنی سی بات ہے, دلیل تو اس کے پاس ہے نہیں, تو نہ معارض ہوگی اس بات کے. اور ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں جب آپ دیکھیں نا, میں کتنی بار آپ کو کہہ چکا بھائی عرف کی اور بات ہے. اب یہ یہاں پر نہ ام المومنین نہ سیدہ کچھ بھی نہیں, یہ حدیث میمونہ تھا. جی آپ کا عرف اس بات کی اجازت دیتے ہیں جی؟ آپ کو جی میمونہ نے کہا, میمونہ کہہ رہی تھی, تو یہ تو ہمارے یہاں بید بھی ہے. ہم اپنی جو نسبی ماں ہے ہم اس کے لیے ایسے جو ہے نا وہ سادہ سے لفظ استعمال نہ کریں ہلکے, تو سارے مومنوں کی ماں کے لیے تو نہیں استعمال کر سکتے. ٹھیک ہے. لیکن اب یہ زمانہ پلٹ چکا ہے, فساد اکثر ہو گیا ہے, جہالت بڑھ گئی ہے جی. تو اس لیے وہ باتیں جن میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے, ان باتوں کو بھی سمجھانے کے لیے جب میں نے لکھا تو اس وقت یہ کہا گیا, پہلے میں نے ایک رسالہ لکھا تو حیرت کا اظہار کیا گیا, بھائی یہ کہہ رہا ہے بھائی خطا اجتہادی صفت مدح نہیں ہے. صفت مدح نہیں, اچھا خطا اجتہادی صفت مدح نہیں ہے, وہ اس پہ باقاعدہ پوسٹیں کی گئی. میں نے کہا لو بھائی یہ کوئی بات ہے, مت اس کا مطلب ہے کہ تمہارے جو ہے نا وہ ذہنوں کے کونے کونے تک یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ بھائی خطا اجتہادی جو ہے وہ صفت مدح ہے. تو اسے خطا اجتہادی کہاں سے آپ نے صفت مدح بنا لی؟ حیرت کی
रहा था। वो एक इंडिया का मौलवी है, उसने किताब लिख दी। हाँ, उसने किताब लिखी कि खता इत्यादि सिफत मद है। पूरी किताब में एक हर्फ नहीं बयान किया जिससे ये साबित करे कि सिफत मद है। वो पढ़ी जा सकती है। एक हर्फ नहीं लिखा उसने जिसमें ये लिखा हो कि सिफत मद है। बस सिफत मद एक अपनी एक हकीकत है, उसका एक मफहूम है, वो साबित तो करो ना। जो किताब का नाम है कि वो जो है ना वो खुदा इत्यादि सिफत मद है, अब अंदर जो मर्जी है, ठीक है ना। और उम्मुल मोमिनीन सय्यदा मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा के हदीस में उस कबील से है जो पहचानी जाती है दलील से, यानी है नफी। भाई आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इहराम नहीं खोला था, ठीक है ना जी, है नफी। तो दलील क्या उसकी, और वो मुहरिम की हैयत है, बस वाक़ई हो गया मुआरजा। अब हमारा तरजीह का भी आ गया। अब पिछली रिवायत में तो तारुजी नहीं है, इसलिए तरजीह नहीं है। यहाँ तारुज बन गया, अब तरजीह का मरहला आ गया। एक जानिब सैयदुना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा खड़े हैं, दूसरी जानिब यजीद बिन असम खड़े, ठीक है। अब हमने देखा एक रिवायत है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की, एक रिवायत है यजीद बिन असम की। उम्मुल मोमिनीन सय्यदा मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की खाला भी हैं जी। तो अपनी खाला के मसलों का इब्न अब्बास को ज्यादा पता होगा या यजीद बिन असम को ज्यादा पता होगा? एक ये वजह भी है। दूसरी तरफ जब हमने आपकी जलालत इल्मी देखी इब्न अब्बास की और यजीद बिन असम की, तो इब्न अब्बास जो है जो जलालत इल्मी और फ़क़ाहत और इज्तिहाद, यजीद बिन असम जो है वो हरगिज़ जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के मुकाबिल नहीं आ सकते। इसलिए खबर जो है वो, अब हमने पहले तो देखा मुआरजा है नहीं, मुआरजा तो बना। मुआरजा के बाद हमने इस बात को देखा कि किसकी बात में रुझान होना चाहिए, जिनको कुर्बतें हासिल है, जिनको फ़क़ाहत हासिल है, जिनको इज्तिहाद हासिल है, उनको हमने ले लिया। वो है जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसलिए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की खबर को रुझान हो गया। हमने नफी को तरजीह नहीं दी, हमने पहले मुआरजा बनाया, मुआरजा बन गया तो अब जिसमें कुव्वत थी, नफी है, इस बात है, जो भी है, जिसमें कुव्वत थी हमने उसको कबूल कर लिया। जी बस बाकी हो गया मुआरजा और बनाया गया। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रिवायत को वो रिवायत क्या कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सय्यदा मैमूना से निकाह किया जबकि आप हालत इहराम में थे। इस रिवायत को क्या बनाया गया? औला यजीद बिन असम की रिवायत से, क्योंकि यजीद बिन असम नहीं मुसावी इब्न अब्बास के ज़ब्त व इत्क़ान में। बात आप समझे नहीं? ठीक हो गया। ये मसला क्या हो गया? ये ज़ाबिता भी हो गया और उसकी दलील भी आ, उसकी मिसाल भी आ गई। ठीक है, एक मिसाल रह गई, एक मिसाल रह गई। नफी है मबनी बर दलील। नफी का हाल मुश्तबे है, बाद अज़ गौर व फिक्र पता चला कि वो मबनी बर दलील है। समझे बात को? नफी है मबनी बर दलील, नफी का हाल मुश्तबे है और बाद अज़ गौर व फिक्र पता चला कि वो मबनी बर दलील है। इन दो सूरतों में मुआरिज बनती है, ऐसा नहीं है तो मुआरिज नहीं बनती। ये बात की ना। नफी है मबनी बर दलील, वो मिसाल आ गई, तज़व्वजहा वहुव मुहरिमुन, ठीक है ना। और नफी मबनी बर दलील नहीं है सिरे से, उसकी मिसाल भी आ गई। कौन सी? कि भाई बरीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वाली रिवायत। समझे? क्योंकि उसने कहा कि वो अब्द है, तो सारे हाल को देखकर कहा। उसने कौन सी दलील मांगी थी? उधर से वो आजाद हुई तो आके पूछा भी आप आजाद हो गुलाम हो? ये तो बयान ही नहीं है कि मैंने जाके पूछा। बात समझे? एक मिसाल रह गई है, वो कौन सी? कि हाल मुश्तबे था, बाद अज़ गौर व फिक्र पता चला
بعد از تمہیس بعد از تفتیش پتہ چلا کہ اس نے اعتماد علی الدلیل. بات ہے ذہن میں. اس کی مثال سمجھیں. اس کی مثال کیا ہے؟ اب ایک آدمی نے کہا بھائی یہ پانی ناپاک ہے. جی دوسرے نے کہا پاک ہے. حالت اس لیے پاکی ہے. جس نے کہا پاک ہے یہ نافی ہے. جس نے کہا ناپاک ہے یہ مثبت ہے. سمجھے بات کو؟ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو کہہ رہے ہیں پاک ہے یہ حالت اس لیے پر اعتماد کر رہا ہے. یہ نفی مبنی پر دلیل نہیں ہے. تو جو ہے بظاہر یوں لگ رہا ہے. لیکن ہم نے اس سے پوچھا تو کیسے کہہ سکتا ہے پاک ہے؟ اس نے کہا بھائی بات سنو، میں نے یہ نہر سے خود بھرا ہے، یہ برتن میں نے خود پاک کیے، پاک برتن ہے، میں نے خود بھرا ہے، اور بھر کے میں ادھر بیٹھا ہوں. جب سے بھرا ہے میں ایسے اس پہ نظر رکھ کے بیٹھا ہوں. ناپاکی کہاں سے آ گئی؟ اب پتہ چلا اس کی نفی مبنی پر دلیل ہے. دوسرا بندہ کہتا ہے نہیں میں نے دیکھا تھا اس کے اندر جو ہے نا وہ کوئی کتا پانی منہ ڈال رہا تھا. دوسرے بندے نے کہا اب بام تعارض ہو گیا، اس لیے کہ وہ کہہ رہے کتے نے پانی میں منہ ڈالا تو لہذا ناپاک ہو گیا. بات سمجھے؟ یہ کہہ رہے جب سے بھرا ہے میں نے خود بھرا ہے، اب وہ جاری پانی سے نکالا، جاری پانی تو پاک ہے، وہاں سے نکالا پاک برتن میں نکالا، میں خود بیٹھا ہوا ہوں. ایک لمحے کے لیے نہ میں سویا نہ میں نے آگے پیچھے میں گیا، میں سامنے بیٹھا ہوں. کیسے جو ہے نا وہ آگے کتا پانی کے اندر منہ ڈال کے چلا گیا اور میں نے دیکھا ہی نہیں. کیسی بات کرتے ہو تم؟ بات سمجھے؟ یہاں پتا چلا کہ یہ نفی مبنی پر دلیل ہے. اب باہم تعارض اب بنا. اب ہم نے بات کی پھر ترجیح کی. ترجیح کس کو دیں؟ تو حالت اصلیہ ایک بندے کی معید ہے. وہ کس کی؟ جو کہہ رہے پاک ہے. ہم نے حالت اصلیہ کا اثر نو یعنی از ابتدا اعتماد نہیں کیا. ہم نے پہلے معارضہ مانا. معارضہ مانا میں پتا چلا کہ اس کی نفی جو ہے یہ مبنی پر دلیل ہے. معارضہ ہوا. اب کون سا پلڑا بھاری ہونا چاہیے؟ ترجیح کس کو ہونی چاہیے؟ ہم نے کہا ایک بندے کی حالت اس لیے ایک بندے کی معید ہے دوسرے کی معید نہیں ہے. حالت اس لیے کی تائید اس کو ملی، اس کو رجحان حاصل ہے. مسئلہ سمجھو نہیں سمجھے؟ مثالیں سب کی آگے. ٹھیک ہے. یہ گفتگو ایسے ہے جیسے میں نے بھی کی. عبارت میں تھوڑا تسامح ہو گیا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ سے. میں یہ نہیں کہوں گا بھائی مصنف سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. معصوم تو نہیں ہے یہ، معصوم ہے؟ ایسا تو نہیں کہ میں تسامح کہہ رہا ہوں تو بدعقیدہ بن جاؤں. پتہ بھی نہیں ہوتا نہیں. کیا جی؟ ضروری تھوڑا ہی ہے کہ بندہ آپ کو نہ جی بالکل یہ عبارت ہے، مسلم یہ عبارت لے کر آئے بات، اور دیکھو یہ کیا لے کر آئے. یہ نہ کہیں گے تو مسئلہ ادا نہیں ہوگا. تسامح کہہ دیے بزرگ ہے جی. ہو سکتا ہے بعد میں کسی کاتب سے آگے پیچھے تھوڑی عبارتیں ہو جاتی ہیں. آپ جناب والا ان کمپوزر جو ہیں ان سے کرتے ہو لکھواتے ہو تو وہ کچھ کا کچھ لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ بات نہیں ہوتی کہ آپ کہنے نہیں. جب تک آپ یہ نہ کہیں کہ غلط لکھا، بالکل غلط لکھا، تو تب تک مسئلہ ادا نہیں ہوگا. جہالت کی بھی انتہا ہوتی ہے. اور پانی کی طہارت اور کھانے کی یہ کھانے کی علت جو ہے یہ بھی اسی مسئلے میں آ جائے گی. یعنی جس کا مما یشتبہ حالہ، کھانے اور پانی کی علت اس قبیل سے ہے جو دلیل سے پہچانی جاتی ہے. حالانکہ یہاں عبارت یہ ہونی چاہیے تھی کہ مما یشتبہ حالہ، جس کا حال مشتبہ ہے. جیسے میں نے تقریر کی، ہمیں پہلے یہ لگا کہ شاید یہ ایسی کہہ رہا ہے پانی بھائی اس نے کسی ناپاک چیز کو اس میں گرتے نہیں دیکھا اس لیے ایسی بات کر رہا ہے. ہمیں ایسے لگا. پھر ہم نے تفتیش کی، پوچھا. اس نے کہا بھائی میں خود سامنے بیٹھا رہا. میں سامنے بیٹھا رہا، اس سے مجھے پتا ہے میں نے خود پانی کو نہر سے نکالا ہے، جاری پانی سے نکالا ہے. ناپاک کب ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا. تو لہٰذا یہ مما یعرف بدلیل ہی، یہ عبارت میں کچھ تسامح ہے. ٹھیک ہے. مثل نجاست اور حرمت کی، نجاست مقابل طہارت کے اور حرمت ہل کے. بس واقع ہوا تعارض دو خبروں کے بیچ.
ان دونوں صورتوں میں اور اس وقت واجب عمل اصل پر. سمجھے بات کو؟ تو عبارت میں تسامو ہے، اصل میں یہ مثال اس کی دے رہے ہیں. یہ او کان مما یشتبہ حالہ لیکن عرف ان راوی اعتمد علی دلیل معرفت. سمجھو بات کو؟ کیونکہ ایک کیا تھا؟ ایک تھا کہ متا کان من جنس ما یعرف بدلیلہ. اس کی دلیل پہ اس کی مثال یہ پیش کی ہے ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح والی. ٹھیک ہے. وہ الا فلا کی جو مثال ہے وہ یہ ہے فالنفی فی حدیث بریرہ تھا. یہ رہ گئی تھی کیا کہ او کان مما یشتبہ حالہ. بات ہے یہ ذہن میں. ہاں تو یہ جو سچائی کے دلائل ہوتے ہیں نا، وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. سچائی کے دلائل ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن انسان سمجھنے کی کوشش کرے اور کرنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے. یہ تسامو اس قسم کا ہو جاتا ہے. مصنفین ہیں اور کوئی معاذ اللہ انبیاء اور مرسلین تو ہے نہیں یہ کہ بھئی جو درجہ عصمت پر فائز ہوں. جی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدم توجہی کی وجہ سے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں کئی نسخ در نسخ چلتا ہے یا کئی کاتبوں نے لکھا. بعض اوقات کچھ کاتب ہوتے ہیں ان سے تسامو ہو جاتا ہے. جب تسامو ہو گیا تو اس کے بعد والوں کو وہی نسخہ ملا، وہ آگے وہی چلا، تو اس طرح ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ لازمی نہیں کہ آپ اس تسامو کی نشاندہی کرتے ہوئے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے کپڑے اتاریں گے تو جبھی نشاندہی بنے گی، اور اگر کپڑے نہیں اتاریں گے تو اس کی نشاندہی نہیں بنے گی. تو بدبختوں کا، بے نصیبوں کا کام ہے کہ وہ بڑوں کی بے ادبیاں کرنا. آخری جملہ اس فصل کا یہ بھی سمجھ لیں کہ ایک ہے متواتر، ایک ہے مشہور اور ایک ہے خبر واحد. اگر روایت کے جو روات ہیں اتنے بڑھ گئے کہ وہ خبر مشہور بن گئی. ایک طرف خبر واحد ہے، دوسری طرف خبر مشہور ہے. اب خبر مشہور کو رجحان ہے، ایک جانب مشہور ہے، دوسری جانب متواتر ہے، متواتر کو رجحان ہے. اس میں کوئی کلام نہیں ہے. بعض حضرات نے کہا کہ خبر واحد رہے واحد لیکن ایک جانب عدد کچھ زیادہ ہو جائے، ایک کے 2 راوی، ایک کے 3 راوی، ایک جانب 3 راوی، دوسری جانب 4 راوی. بات سمجھ رہے ہو؟ یعنی خبر مشہور نہیں بنی لیکن راوی ہیں اس کے ایک میں کچھ عدد زیادہ ہے. تو یہ عدد کی زیادتی بھی رجحان ہے. ہمارے بعض حنفی ائمہ نے یہ کہا ہے. بات سمجھ رہے ہو کہ عدد کی زیادتی بھی رجحان ہے. یعنی ترجیح کے اسباب میں سے ایک ہے عدد کی زیادتی، ایک ہے عدد کی زیادتی کہ وہ مشہور بن جائے. یہ بعض کی رائے نہیں، یہ سب کی رائے ہے. ایک ہے عدد کی زیادتی کہ وہ مشہور نہ بنے، مشہور بنے بغیر رہے خبر واحد، لیکن ایک عدد یا 2 عدد اس میں زیادہ ہو جائے. ایک صورت توجہ ہے. دوسری یہ ہے کہ ایک کا راوی مرد ہے، دوسری روایت کی کو روایت کرنے والیاں عورتیں ہیں. مردوں کی روایت کیا ہے؟ وہ راجح ہے. ایک جانب آزاد ہے، دوسری جانب غلام ہے. آزاد لوگوں کی روایت کو رجحان ہے. لیکن یہ جو 2 باتیں ہیں نا، یہ تب ہے جب کہ دونوں جانب ایک راوی نہ ہو. ادھر ایک مرد ادھر ایک عورت. اب مرد کی روایت کو رجحان نہیں ہے. ادھر ایک آزاد ادھر ایک غلام، آزاد کی روایت کو رجحان نہیں ہے. ایک سے اوپر چلے جائیں، ادھر 2 مرد ادھر 2 عورتیں، 2 مردوں کی روایت کو رجحان ہے. ادھر 2 آزاد ادھر 2 غلام، 2 آزادوں کی روایت کو رجحان ہے. یعنی یہ والا جو مسئلہ ہے وہ ایک راوی ہو تو اس کے بارے میں نہیں ہے، 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو پھر یہ مسئلہ ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ بعض ہمارے اکابر نے، بعض ہمارے بزرگوں نے یہ بھی فرمایا ہے. دوبارہ سمجھیں. ہمارے یعنی بعض حضرات نے اسباب ترجیح میں سے یہ بھی بیان کیے ہے کہ فضل فی العدد، عدد میں جو زیادتی ہے یہ بھی رجحان کی دلیل ہے. لیکن
ایک صورت ہے کہ عدد میں اتنی زیادتی کہ ایک جانب خبر روایت ہے دوسری جانب خبر مشہور بن گئی ہے. خبر مشہور راجی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سمجھے بات کو؟ ایک جانب خبر روایت ہے دوسری جانب بھی خبر روایت ہی ہے. ایک کے 3 راوی دوسرے کے 4 راوی، ایک کے 2 راوی دوسرے کے 3 راوی، یہ مطلب ہے. تو بعض حضرات نے اس کو بھی ترجیح دی ہے. سمجھے بات کو؟ کیوں؟ انہوں نے کہا بھائی جدھر عدد زیادہ ہو تو قلب کا میلان ادھر زیادہ ہوتا ہے. اور ایک جانب مرد ہیں دوسری جانب عورتیں ہیں، ایک جانب آزاد ہے دوسری جانب غلام ہے. تو مردوں کی اور آزاد لوگوں کی یہ روایت کو رجحان ہے. لیکن یہ جو مسئلہ ہے یہ اس صورت میں یہ تب بیان کیے ہے جبکہ ایک سے زائد راوی ہو. ایک راوی ہو دونوں طرف، ادھر مرد ادھر عورت، ادھر آزاد ادھر غلام، تو پھر نہیں. دو یا دو سے زیادہ ہے راوی، اب یہ مسئلہ بیان کیا. یہ کیوں کہا؟ کہا کہ غور کریں کہ جدھر 2 مرد ہیں ادھر 2 عورتیں ہیں. جدھر 2 مرد ہیں یہاں نصاب شہادت پورا ہو رہا ہے. ادھر 2 آزاد ہیں ادھر 2 غلام ہیں. جدھر 2 آزاد ہیں وہاں نصاب شہادت پورا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ شہادت ہے تو گواہی کے باب سے، لیکن پھر بھی جب روایت کے باب میں آتا ہے تو دل تو مائل ہوتا ہے نا. بھائی یہ 2 وہ ہیں، ادھر بھی 2 ہیں ادھر بھی 2 ہیں. یہ 2 وہ ہیں جو گواہ بن سکتے ہیں، یہ 2 وہ ہیں جو گواہ نہیں بن سکتے. تو لہٰذا ان کی روایت کو رجحان ہو گیا. بات سمجھے؟ تو اس لیے اس کو ترجیح دی ہے. باقی اگر ایک ایک دونوں طرف، ادھر ایک آزاد ادھر ایک غلام، ادھر ایک مرد ادھر ایک عورت، اب تو گواہ دونوں ہی نہیں بن سکتے. نصاب شہادت دونوں طرف ہی نہیں پورا. تو لہٰذا ہم ترجیح کیوں دیں گے؟ بات سمجھے؟ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے ترجیح دی ہے روات کے عدد کی زیادتی کے باعث. کیوں؟ کیونکہ دل ان کی جانب زیادہ مائل ہوتا ہے. اور ذکورت اور حریت کے باعث عدد میں، ذکورت حریت کا لحاظ عدد میں کیے، افراد میں نہیں، نہ کہ افراد میں. کیونکہ اس کے ذریعے، جس کے ذریعے ما ذکرہ بہی، یعنی بما ذکرہ، ذکرہ کیا ہے؟ وہ ہے ذکورت اور حریت. ٹھیک ہے نا؟ تام ہوتی حجت عدد میں، عدد میں حجت تام ہوتی ہے، یعنی وہ گواہ بن سکتے ہیں. اگر دونوں طرف ایک ہوں تو اب ایک مرد ادھر ایک عورت، تو ذہن میں رکھیں دونوں ہی نصاب شہادت پورا نہیں ہو رہا. ادھر ایک آزاد ادھر ایک غلام، دونوں طرف نصاب شہادت پورا نہیں ہو رہا. بات سمجھے؟ توجہ رکھیں. انہوں نے یہ جو دلیل پہ یہ جو ضابطہ بنایا ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ کا دلیل ہے مسائل ما. ان کی دلیل کیا ہے؟ مسائل ما. یہاں پھر آپ نہیں کہہ سکتے بھئی وہ قرآن سے لائن نا دلیل. بھئی یہ حنفی اصول فقہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے وہ اپنے اکابر کے بیان کردہ مسائل پیش کریں گے. ہر ایک محل کی اپنی گفتگو ہوتی ہے، اپنا وظیفہ ہوتا ہے. سمجھے نا؟ آپ سے حنفی اصول فقہ کے درمیان کو یہ مطالبہ کرے کہ نہیں آپ جو ہے نا اپنے ضابطے کو چھوڑ کے آپ قرآن پاک سے اس پہ دلیل پیش کریں. آپ 2 حنفی آپس میں آپ کی بات چھڑ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں میں یہاں پر جو ہے نا اس مسئلے کو نہیں مانتا، آپ قرآن سے دلیل پیش کریں. تو یہ اس کا مطالبہ غلط ہے. سمجھے بات؟ اب آپ مسئلہ نہ بھی یہ بیان کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے جناب والا کراچی سے دلیل لے کر آئے. یہ کون سی بات ہوئی؟ بات ہے یہ نہیں. ان چیزوں کا لحاظ ضروری ہے. تو دلیل کیا پیش کی انہوں نے؟ مسائل ما پیش کی. امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے بانی کے مسائل میں یہ باتیں بیان کی ہیں کہ ادھر 2 مرد ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں، ادھر یعنی یؤخذ بقول الرجلین یؤخذ بقول الحرین. اس قسم کے مسائل امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے. تو وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر رجلین ہیں اس کا مطلب ہے کہ جب پانی کے مسائل میں غور کریں، پانی کے مسائل میں رجلین کی بات مانی جا رہی ہے تو روایت میں بھی بات ہوگی. پانی کے مسائل میں آزاد مردوں کی بات مانی جا رہی ہے تو لہذا روایت میں بھی یہ بات ہوگی. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ انہوں نے استدلال کیا، جو ضابطے بیان کیے ان پر دلیل پیش کی امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ مسائل سے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ کیا فرماتے؟ الا ان ھذا متروک باجماع السلف. متقدمین کا اس پہ اتفاق ہے. متقدمین سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ، امام محمد
امام ابو یوسف جی ان کا اتفاق ہے اس بات پر کہ یہ بات نہیں ہے. جی جی سمجھے بات کو؟ اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک جانب خبر واحد ہے، دوسری جانب خبر مشہور ہے. خبر واحد اور خبر مشہور میں تعارض ہوتا ہے، یعنی ایک دوسرے کے مقابلے آتی ہے. تو اب تو خبر مشہور کو رجحان ہے. جی جی خبر واحد وہ واحد رہے. اب عدد کی زیادتی جو ہے یہ مفید قوت نہیں. جی یہ ہماری کتب کے اندر اس بات پہ تصریحات موجود ہیں. جی سمجھے بات کو؟ رہی بات ان حضرات کی مسائل ماں کو لے کر استدلال کی، ہم کہتے ہیں یہ قیاس مال فارق ہے. جی کیوں؟ اس لیے کہ مسائل ماں جو ہیں ان میں وہ گواہی دے رہا ہے. جی اب نصاب شہادت کا تصور قائم ہو سکتا ہے جی جی اور روایت وہ گواہی ہے ہی نہیں. جی جی گو قریب ہونا اور بات ہے، جی جی لیکن وہ الگ چیز ہے فی نفسی. جی جی جب الگ چیز ہے، کیونکہ دیکھیں نا جی، اب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے لے تو اب ان کے مقابل اگر کسی عام مرد کی بات آ جائے، جی کسی عام مرد کی ان کے مقابل بات آ جائے تو اب عام مرد صرف بے سبب کون ہی ذکر، جی وہ کیا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بات کے مقابل اس کی بات ہو سکتی ہے؟ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے نا؟ تو ماذ ذکورت اور انوثت اس کی وجہ سے، اور ماذ عدد اس کی وجہ سے، ماذ حریت، بہت سے غلام اس دور میں ایسے ہوئے ہیں کہ جو علم اور فقاہت کے پہاڑ گزرے ہیں. جی سمجھے بات کو؟ اس لیے یہ جو بعض حضرات نے بیان کیے ہمارے سلف کو قبول نہیں ہے. بات سمجھے؟ مگر یہ متروک ہے باجماع سلف. بات سمجھے؟